اب آپ کے سامنے میں امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جناب فضیلت الشیخ اصغر امام مہدی حفظ اللہ و طول کو آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة۔ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم۔ ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے موقت ذمہ داران اور اس کے اراکین اور ہماری اس قدیم تاریخی اور اہم ترین صوبے کے تمام ہی معزز علماء کرام، خطبائے اعظام اور ہماری جماعت کے نونہالان اور اس کے نوجوانان اور کسی بھی طریقے سے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک
میرے دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ملت کی ماؤں اور بہنوں، اور ہماری اس شہر کے نہایت ہی معزز واسیوں، اس عظیم الشان کانفرنس میں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنی تائید اور کسی بھی حیثیت سے اپنا حقیقی کردار ادا کرنے والے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اصلاح معاشرہ کے میدان میں، اور اس وقت ملک اور ملت اور انسانیت کو جو ضرورتیں روحانی طور پر درپیش ہیں اس میں ہاتھ بٹانے والے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ خاص طور پر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ، وہ آپ نے ابھی سنا، وہ ولولہ انگیز تقریر کرتے ہیں، لیکن ہاں یہ گردش دوراں ہمیں لائی ہے کہاں؟ جو باتیں ہم دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے، نظم کا، ضبط کا، تزکیہ کا، تعلیم کا، وہ ہم خود محتاج ہیں کہ اپنی اسٹیجوں سے اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کے دل دھڑک رہے ہیں، لیکن جہاں ہمارے ناظم صاحب نے شکایت کی ہے اس صوبے کے کچھ لوگوں سے کہ ہمارے اندر نظم ضبط نہیں ہوگا، ہم اوپر سے نیچے کی طرف سے کسی دستور کے تحت نہیں چلیں گے، نیچے سے اوپر کی طرف کسی دستور کی حیثیت سے نہیں چلیں گے، تو کوئی گھر بھی، ایک چھوٹا سا گھر بھی، گھروندا بھی، ایک محلہ بھی کسی بھی طریقے سے نہیں چل سکتا۔ ایک داروغہ کو آپ غیر مسلم کہہ دیں، ایک ذمہ دار کو آپ کہیں بھی اٹھا کر کے رکھ دیں، تو ایک منٹ کے لیے بھی لا اینڈ آرڈر کا صحیح طریقہ یا اس کو صحیح طریقے سے برتنے کا کوئی بھی کام انجام نہیں پا سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ عظیم الشان اجلاس، اور اس میں جو اس طرح لوگ پورے راجستھان سے، پورے گجرات سے اکٹھا ہوئے ہیں، وہ ان کے دلوں کے کچھ جذبات، ان کی کچھ امنگیں ہیں، وہ کچھ چاہتے ہیں، اور اپنے ہندوستان کے معروف، ہندوستان نہیں عرب و عجم میں معروف خطیب مولانا معراج ربانی کی تقریر کے لیے وہ گویا بے چین ہے۔ لیکن ڈسپلن کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ قوموں کی زندگی میں، جماعتوں کی زندگی میں، انجمنوں کی زندگی میں سب سے بڑی چیز ڈسپلن کی ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز نظم جماعت کی ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹی سی مجلس ہو یا بڑا سا معاملہ ہو، کوئی دو آدمی، تین آدمی، حدیث میں 3 آدمی کا ذکر ہے، لیکن 2 آدمی بھی سفر کر رہے ہوں، مسافر ہیں، مسافر کا کوئی پڑاؤ نہیں ہوتا، اس میں بھی کسی کو ڈسپلن کے ساتھ رہنے کے لیے کسی کو اگوا ماننا پڑتا ہے۔ آپ نے جس شخص کو بھی ناظم بنا دیا ہے، وہ جیسے اعلان کرے آپ کا اس کا پابند ہونا ہے۔ آپ نے مجلس کا صدر بنا دیا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کے جذبات کچھ اور ہیں، آپ کے امنگ کچھ اور ہیں۔ ہم سے پہلے ابھی جو خطیب تھے، بڑی اچھی تقریر، معاشرے کے نبض پر ہاتھ رکھ کر کے وہ بات کر رہے تھے، اور جو اس وقت عالمی سطح پر خاندانوں کے ٹوٹ پھوٹ کا مسئلہ ہے، معاشرے کے بگاڑ کا مسئلہ ہے، اور سوسائٹیوں اور گھرانوں کے برباد ہونے کا مسئلہ ہے، وہ ازدواجی زندگی سے شروع ہوتا ہے، بچوں کی تربیت اور عدم تربیت سے شروع ہوتا ہے۔ اتنی اچھی تقریر تھی، کون کہتا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ وہی تقریر ایک کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ انہوں نے وقت پوچھ کر کے اپنے معاملے کو ختم کر دیا۔ یہ قوموں کی زندگی میں تو جہاں تک جانتا ہوں سب سے بہترین اور سب سے بنیادی چیز اسلام کی نظر میں یہی نظم جماعت ہے، نظم ہے، ضبط ہے، برداشت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا ہے۔ یہ نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن جمیعاً
सब इकट्ठा होकर के पकड़ना है। आप रस्सी पकड़े रहे 1 लाख रस्सी, 1 लाख लोग आप अलग अलग पकड़े रहे, कभी भी आप इकट्ठा नहीं हो सकते, कभी वो अल्लाह की रस्सी नहीं हो सकती। और अल्लाह जल्ल शानहू ने बार अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो। अल्लाह जल्ल शानहू आपको बताने नहीं आएंगे। अरब के मुशरिकीन कहते थे कि कोई फरिश्ता नाजिल होकर के क्यों नहीं आता, कोई ये किताब ला करके हाथ क्यों नहीं थमाता, हम उसके ऊपर चलते। अल्लाह जल्ल शानहू आपसे दो बदो कहने नहीं आएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्द अपने जमाने में भी हर फर्द बशर के पास नहीं जा सके थे। जाने वाले कुछ और होंगे, करने वाले कुछ और होंगे, कहने वाले कुछ और होंगे, तब नज्म कायम रहेगा, तब कोई चीज चलेगी। इसीलिए मैंने जो आयत पढ़ी है मिनल मुमिनीन रिजालुन, अल्लाह जल्ल शानहू ने सबसे अच्छी तारीफ की है। मिनल मुमिनीन रिजालुन, कहा कि मुसलमानों में से, इंसानों में से कुछ मर्द हैं, असली मर्द वही हैं, असली फख्र के लायक वही हैं, असली मकाम व मर्तबा के लायक वही हैं। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने उनको रजामंदी की सर्टिफिकेट दे दी थी। मिनल मुमिनीना, मुसलमानों में से कुछ ऐसे मर्द हैं, रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह, अल्लाह से का कलमा पढ़ा था और उसको अल्लाह से जो अहद व पैमान बांधा था उसको सच कर दिखाया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, इसी में जान खपा दी अपने, और वमिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से कुछ मुंतजिर हैं। ये सहाबा किराम के बारे में मैं कहता हूं कि क़यामत के दिन तक सहाबा किराम की सुन्नत पर चलने वाले, कुरान और हदीस को अपनाने वाले, सहाबा किराम के इसी ढर्रे को, इसी मनहज को, इसी तरीके को मान करके चलेंगे तो कुरान और हदीस पर चलना सही तरीके से साबित हुआ। वमिनहुम मन यंतज़िर, क़यामत तक आएंगे, कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रहेंगे, लेकिन सहाबा किराम के इस तरीके को कभी भी फरामोश करके किताब और सुन्नत पर नहीं चल सकेंगे। इंतजार में है और एक दूसरे के बाद इस अमानत को थाम रहे हैं। उन्होंने देखा कि कैसे इस कुरान पर अमल हुआ है, कैसे इस कुरान को समझा गया है, कैसे इस हदीस पर अमल हुआ है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको चला करके दिखाया है, ये सहाबा है। फमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला, उस मनहज को, उस वसूल को, उस तरीके को एक लम्हे के लिए भी उन्होंने नहीं बदला। और जब बदला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के अंदर, कलेमा पढ़ने वालों के अंदर सबसे बदतरीन जो कौम होगी, वो जब कुरान पढ़ेगी तो उनके कुरान पढ़ने के सामने तुम सहाबा किराम अपने आप को हकीर समझोगे। जब वो हदीस का, ईमान का नाम लेंगे और उस पर अमल करने की बात करेंगे तो तुम उनके सामने अपने आप को हेज समझोगे। लेकिन ये सिर्फ यहां तक होगा, उनके दिलों के अंदर ये पैवस्त नहीं होगा, इसलिए कि वो अपनी मनमानी करेंगे। अपनी मनमानी, कुरान को ले लिया, हदीस को ले लिया, कहेंगे कि मैं कुरान का बड़ा आलिम हूं, मैं कुरान को बहुत समझने वाला हूं, और अपनी समझ से उसको नाफिज करेंगे और इस दीन को पूरे तौर पर खराब कर देंगे। ये कौन थे? खवारिज थे। इस्लाम में सबसे पहला फिरका खवारिज का था। खुरूज इख्तियार किया था, बगावत की थी उसने, और किस बुनियाद पर किया था? कि हमको कुर्सी नहीं मिली, हमको दौलत नहीं मिली, हमारा नाम नहीं लिया गया, ये मसला नहीं था। वहां खालिस ईमान की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर वो कहते थे कोई झूठ बोल दिया तो क्या मोमिन भी झूठा हो सकता है? मोमिन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए कहा कि ये काफिर है। साहबा ने कभी भी किसी झूठ बोलने वाले को महापाप होने के बावजूद काफिर नहीं कहा, उसको दीन से नहीं निकाला, उसको नहीं, या कम से कम ये नहीं कहा कि आसमान और जमीन के दरमियान वो लटका हुआ रहेगा। कहा कि बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनाह है, माफी के दरवाजे खुले हुए हैं, तौबा का बाब खुला हुआ है, ये कहा। खाती मुसलमान है। और इसी तरीके से उन्होंने कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब को इस्लाम से खारिज कर दिया, खुद इस्लाम से खारिज हो गए सहाबा किराम को। और बात तो यहां तक है कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। जब सहाबा किराम में इख्तिलाफ होता है, सहाबा किराम में इख्तिलाफ हुआ, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों मुत्तफिक हो गए। अच्छे लोग आए, दोनों मुत्तफिक हो गए, और इत्तेफाक के बाद दोनों ने कहा कि आज सुलह हो जाएगी, आज जंग नहीं होगी। ये दोनों तरफ की पलटने जो आकर के खड़ी हो गई हैं, ये खत्म हो जाएंगी। ये सब भाई भाई थे, भाई भाई हो जाएंगे, क्योंकि मामला ऐसा था कि मुश्तबा हो गया था कुछ लोगों के ऊपर। लेकिन जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उम्मत के फकीह, उम्मत के
معاملات اور سیاست کو سلجھانے میں ماہر ترین انسان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو بات کریں گے، جو کہہ دیں گے، ہم مان لیں گے۔ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داہیۃ العرب، اگر حضرت علی اقداہم علی تھے کہ ان سے بہترین اور اس سے بڑا ججمنٹ دینے والا امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا، تو حضرت امیر معاویہ پر اتفاق تھا کہ داہیۃ العرب ہیں، عرب دنیا میں رہنے والے دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان ہیں۔ سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو اور انسانیت کو کس ڈگر پر لے کر کے چلنا چاہیے، ان کے وہ سنہرے ادوار پڑھیے تو یہ سیریا، یہ مصر، یہ شام اور یہ سارے علاقے یہ فتح نہیں ہوتے، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے داہیۃ العرب عمرو بن العاص کو میں متعین کرتا ہوں، یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں۔ اور ویسے میں کیا ہوا، قرآن و حدیث کے نام لینے والوں نے کیا کیا تھا اس وقت؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، قرآن تو کہتا ہے کہ فیصلہ تو اللہ کریں گے، اور تم نے علی تم بھی کافر، نعوذ باللہ، معاویہ تم بھی کافر، تم نے دو انسانوں کو بنا دیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے قرآن کا نام، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور پورا کھیل بگاڑ دیا گیا۔ یہ خوارج کہلائے، اسلام کے سب سے بدترین لوگ، سب سے برے لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ جعیرانہ میں کون سا عقل مند ہے جو کہے گا جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، گود سے بچے ماؤں سے چھین لیے گئے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے، اور کون سی مصیبت تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نہیں جھیلنے پڑے، اور سب گھر بار سے دور ہو کر کے جب مدینہ پہنچے وہاں بھی 2 منٹ کے لیے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، بار بار حملے ہوئے، کبھی بدر کے، کبھی حنین کے، کبھی حمراء الاسد کے، کبھی خندق کے، اور کتنے ہی لامتناہی پلٹنے ہیں، اور کیسے احزاب ہیں، پورا عرب ٹوٹ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ یہ غریب مسلمان، نہتھے مسلمان، یہ صحابہ کرام اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور جب پہلی مرتبہ ان کو ایسی جیت ہوئی کہ کچھ مال ہاتھ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال اٹھا کر کے انہوں نے جو چھینا تھا، گنوایا تھا، بھگایا تھا، ان کو اٹھا کر کے دے دیا۔ 4-4 ہزار بکریاں، 100 اونٹ، سونے کی تلائیاں، اور یہ سب ہمارے ان لوگوں کو جن کی تلواریں ابھی مسلمانوں کے خون سے خشک نہیں ہوئی، ان کو اٹھا کر کے دے دیا۔ کون سا بڑا انصاف نظر آ رہا آپ کو؟ اور وہ جنہوں نے سب کچھ گنوایا تھا، جن کے گردنوں پر تلواریں پھری تھی، جن کے بچے، جن کی بیٹیاں بیوہ ہوئی تھی، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالخویسرہ کھڑا ہو گیا اور اعدل یا محمد، اعدل یا محمد، محمد انصاف سے کام لیجئے۔ بتائیے کتنا بڑا انصاف اور انسان ہے۔ سوچنے والے سوچ بھی رہے ہیں کہ یہاں انصاف تو نہیں ہوا۔ ایسے ظالموں کو جو کل کلمہ پڑھ کر کے آئے ہیں، ابھی پورے مسلمان بھی نہیں ہوئے، ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، جنہوں نے سب کچھ کمایا کچھ نہیں دیا جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی ڈسپلن ہے۔ مومنین صادقین میں سے، انصار و مہاجرین میں سے ایک آدمی بھی دل میں کسک بھی نہیں تھی۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہا کہ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اللہ کے نبی جو فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی سوسائٹی جو فیصلہ کرتی ہے، جو آپ کی جماعت جو فیصلہ کرتی ہے اجتماعی، آپ کا امیر جو فیصلہ کرتا ہے، حقیقی معنی میں آپ وہاں سے چلیے، اس ڈسپلن اور اصول پر آئیے، تب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہاں پر کسی بھی صحابی کے دل میں نہیں آئے کہ ہم کو مال نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ ان کے کچھ لڑکوں نے آواز ضرور اٹھائی، جیسے آج کل کے زمانے میں اٹھا دیتے ہیں، آپ ٹویٹ کا زمانہ ہے، ٹویٹ کر رہے ہیں، جس کو دیکھو پھیلا رہا ہے، مسئلے کو کہنا مشکل ہے کہ کون سب سے بڑا گنہگار ہے، جو اس کو پھیلا رہا ہے، جو اس فتنے کو بڑھا رہا ہے وہ ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام نے ایک لفظ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھیڑ بکریوں کو ہاک کر کے جائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے تم مدینہ جاؤ گے، یہ تم کیا کرتے؟ دوسرے طریقے سے سمجھایا، سب خوش ہو گئے۔ چند جوان جو کھڑے ہو رہے تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ یہ تھا، لیکن انصاف آپ بظاہر دیکھیں تو کون سا انصاف ہے کہ جن کی تلواریں چلی ہیں، جن کے گردنیں کٹے ہیں، جنہوں نے سب کچھ گنوایا، ان کو پہلا مال یہ ملنا چاہیے تھا جو کسی کو 10 سال 13 سال کے بعد یہ دولت نصیب ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، یہ ڈسپلن سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قیامت کے دن تک انہی کے چوزے اور انہی کے ذہن کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کو فرقوں میں تقسیم کریں گے، اور سب سے بدترین دن ہوگا اس امت کے لیے کہ یہ بٹوارے کا شکار ہو جائے گی۔ نتیجہ خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا، امت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اور کیا کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی جیسے انسان کو جب خبر لگی کہ یہ نعرہ دے کر کے، اور انہوں نے قرآن کو بہت بڑا جھنڈا لے کر کے اس کے اوپر کھڑا کر دیا، سارے 90,000 کا پلٹن ادھر دیکھ رہا ہے، 80,000 کا پلٹن ادھر دیکھ رہا ہے، اور کہا کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی کافر، معاویہ کافر، اور اصلی مسلمان ہم ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو اٹھائے اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے، ہم حدیث کو اٹھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ جمل میں لاکھوں ہزاروں ہزار انسان مارے گئے، بلکہ دونوں طرف کا دیکھا جائے تو تقریباً لاکھوں انسان۔ یہ کیا چیز تھی؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ خراب کر دیا۔ کلمۃ حق، اللہ کا کلام یہ حق ہے، ارید بہ الباطل، لیکن غلط جگہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ آگے فیصلہ کرنے نہیں جائیں گے۔ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، بات کے خوارج کو ترجمان سننا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو قرآن نے یہاں بھی حکم بنایا ہے، قرآن نے ادنا حج میں کوئی شکار کر لے وہاں بھی بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسان کو حکم بنایا ہے۔ دو میاں بیوی میں جھگڑے ہو جائیں اور وہاں تک نعوذ باللہ پہنچ جائیں کہ گارجین کی ضرورت پڑ جائے، تو دونوں کے گارجین دونوں طرف سے ایک ایک حکم آ کے فیصلہ کریں گے۔ حکم من اہلہ، مرد کی طرف سے، حکم من اہلہا، اس سے بھی حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گزرے تھے۔ بڑی بڑی باتیں اس وقت کی جاتی ہیں، اور سلفیت کے روح کو سب سے زیادہ مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ بندیاں جتنی ہوئی ہیں انہی بنیادوں پر ہوئی ہیں، اسی شکل میں ہوئی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم کو تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ سرزمین ایسی تھی۔ میں ابھی کل بھی کہہ رہا تھا، اور کل کہاں کوئی بہت اہم مجلس تھی، وہاں بھی میں یہ تقریر کر رہا تھا جہاں ساری مسلم تنظیمیں تھیں، سارے لوگ تھے، وہاں میں یہ بات کر رہا تھا، اور گجرات کی بات آئی تھی۔ ابو محمد ابراہیم سورتی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ان کا، وہ جب بولتے تھے تو دنیا کو بلاتے تھے۔ آپ علی گڑھ میں جا کر کے دیکھیے، اور جامعہ ملیہ ان کے نام پر کوئی گیٹ نہیں بنا ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا، ہم سوئے رہے 100 سال تک، 100 سال میں آپ نے کمرہ بھی نہیں بنایا، یہ کیا تعجب کی بات نہیں ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے لوگ آئے، اور کیسے کیسی شخصیتیں آئیں، آپ نے کبھی اس مسجد کے کونے میں رکھا، کبھی اس مسجد کے کونے میں رکھا، یہ کون سی ڈسپلن تھی؟ کیا ان 100 سالوں میں لوگوں کے گھر نہیں بنے ہیں؟ کیا بلڈنگیں نہیں بنی ہیں؟ کیا ایک کمرے تھے تو 3 کمرے نہیں ہو گئے ہیں؟ لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک کمرہ کیوں نہیں بن سکا؟ ایک کوٹھی کیوں نہیں بن سکی؟ ایک گز زمین کیوں نہیں نصیب ہو سکی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ ڈسپلن جس قوم سے ختم ہو جاتی ہے، یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں کا علم ادب کے حیثیت سے، میں جب جدہ سے گزر رہا تھا تو مجھے عبدالعزیز میمنی، ایک بینک سبی تھا، وہاں میں گیا تو سب سے پہلے وہ بوڑھا آدمی جو میرے دادا کا عمر کا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ تم عبدالعزیز میمنی کے ہاں کیسے ہو؟ تم لوگ اس سرزمین سے آئے ہو، یعنی ہندوستان سے؟ یہ اس کی جگہ تھی۔ اور مولانا عبدالجلیل سامرودی اور مولانا محمدی، تاریخ ڈاکٹر فروائی نے جمع کی ہے، آپ دیکھیے روئے زمین پر سارے ہندوستان، سارے انگریزوں کی ساری خارا شگاف تلواریں، اور ترکی سے لے کر کے اور اشراف کے وہ سارے قبائل اور ساری قوتیں جد تھے ایک طرف تھے، اور دنیا کے سارے بدعتی اور سارے ہی دنیا کے مسلمان ایک طرف انگریز کے پٹھو بن کر کے ہو گئے تھے۔ لیکن چھوٹی سی جماعت اٹھی تھی، اور اس نے حرمین شریفین میں خانہ کعبہ کے جو بدو لوٹ لیتے تھے حاجیوں کو، ان کو درست کیا تھا، اور اس میں سب سے بڑا یوگدان برے صغیر ہندو پاک میں، بلکہ متحدہ ہندوستان میں اگر سب سے بڑا کوئی کارنامہ ہے تو مولانا جوناگڑھی رحمت اللہ علیہ کا۔ اتنی موٹی کتاب صرف ان کی لکھی ہوئی، اور تاریخ کے ویسے کسی نے جمع نہیں کیا۔ میں نے فقہ حنفی پڑھی، حنفی خاندان کا تھا، اور اس کے رموز و اوقاف کو میں نے اندر سے جاننے کی کوشش کی، اور بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے
مصنفین اور مؤلفین سے مناظرے کیے، لیکن یقین جانیے جو مولانا نے چھوٹی سی زہرۃ ریاض الابرار لکھی تو فقہیات کی دنیا میں ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی. کیسی کیسی چیزیں تھیں، کیا کیا ہستیاں تھیں، ان کے تراث ہم کو پتہ تک نہیں ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. آج تو آپ کے گھر میں وہ کرم خوردہ ہو کر کے اور برباد ہو رہے ہیں. نہ ماؤں کو یہ ولولہ ہے کہ یہ ورثہ ہمارے حصے میں تھا، یہ اس کے حقیقی مورث ہمارے جد امجد تھے، ہم نے اس کی حفاظت بھی نہیں کی. ایک ہم نے دیکھا ہے، میں بہار کا رہنے والا ہوں، میں نے بنگال کے گلیوں میں دیکھا ہے جہاں سیلابی علاقہ ہے، کیا گزرا علاقہ ہے، اور ایک ایک جگہ 9 لاکھ اہل حدیث. آپ چلیے میں دکھاتا ہوں. میں نے جب کچھ مسائل آئے تھے جمعیت اور جماعت پر، اور جو بعد میں راشٹرپتی بنے تھے لیکن اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے پرنب مکھرجی جی، تو میں نے ان کو ریاض الصالحین بنگلہ جو ترجمہ کرا تھا پاکوڑ کانفرنس سے اس کو دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جس ووٹ سے یہاں پر اس ملک کے اندر اتنے بڑے عہدے پر ہیں اور لوگ کہتے تھے کہ وزیر اعظم کی کرسی آپ کو ملنی چاہیے، تو آپ کو کچھ پتا ہے کہ 99% ووٹ آپ کا یہ ان موحدین کا ہے، اہل حدیثوں کا ہے. اور آپ کے لیے کرسی سہراب صاحب نے چھوڑی تھی، ورنہ وہ منسٹر ہوتے اس وقت. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جہاں اتنے بڑے بڑے اتنے اہم اور اتنی عظیم تاریخ ہے، وہاں جائیے تو گجرات کا اس میں ملے گا وہاں آپ کو. لیکن وہی گجرات ہے کہ 400 مدرسے 4000 مدرسے آپ کو بہار بنگال کے اس علاقے میں مل جائیں گے، لیکن گجرات میں کوئی قاعدے کا مدرسہ نہیں. پورے ہندوستان میں چلے جائیے، گجراتیوں کے پیسے سے ایسی ایسی بلڈنگیں ہیں کہ اہل حدیث سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا مرکزی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو دیہات میں گجراتیوں نے بنایا ہے، اور ہاں ہم ایک چھوٹے سے ادارے کو گجرات میں ترش رہے ہیں. میں نے 22 سال ایسے ہی نہیں گزارے ہیں. میں 24 اسٹیٹ کا، خاص طور پر جہاں ہماری جمعیتیں قائم ہیں، میں سال میں کم سے کم 5 مرتبہ 7 مرتبہ 8 دن بلکہ 9 دن کا ایک نکلے سفر کرتا ہوں، اور رات دن سفر کرتا ہوں کہ جماعت کی شیرازہ بندی ہو، کہیں نہ کہیں سے ان کو یہ جوش دلایا جائے، کہیں نہ کہیں یہ ان کو ولولہ دیا جائے. اگر کل ہم مسلم یونیورسٹی کھڑی کر سکتے تھے، سر سید احمد پیدا کر سکتے تھے، روئے زمین کی سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں سب سے زیادہ محدثین پیدا ہوئے. میں عرب اور عجم ابھی چند پہلے ابھی ایک دوسری جلد جو آئی ہے دبستان نظیریہ کی، کیا وہ چیز تھی؟ عبد الرحمن افریقہ کے صحراؤں میں پوچھئے کہ کیسے یہاں سے یہ علم کی کرنیں پھوٹتی تھی. آج کیا ہو گیا؟ اب مولانا عبدالجلیل سامرودی کی کتابوں کے اس پر اس سند کو حاصل کرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں، لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم کو بہت ضرورت ہے، صرف اس وقت تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے. آئیے اپنے من میں ڈوب کر کے جانیے. مولانا جوناگڑھی ایک کمرے میں بیٹھ کر کے لکھتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس رات کے اندھیرے میں سونا برس جاتا تھا. آپ ہی کھڑے ہوتے تھے تو وہ پرچے چھپتے تھے، آپ ہی تھے کہ محمدیات چھپتی تھی، آپ ہی تھی کہ تفسیر قرآن کریم چھپتی تھی، اور آپ ہی ہے جو 8ویں دن پر پورے ہندوستان میں، ہندوستان سے مراد یہ ہندوستان نہیں ہے، اکھنڈ بھارت ہے، جو اس وقت آپ افغانستان کے چوٹیوں سے لے کر کے اور بنگال کے کھاڑیوں سے بڑھ کر کے جاوا اور سماترا اور انڈمان تک پہنچتا تھا. یہ سب چیزیں کیسے پہنچتی تھی؟ نہ اس وقت رسول رسائل تھا، نہ جہاز کی یہ فراوانیاں تھی، اور نہ یہ ساری چیزیں تھی. آپ زندہ تھے، آپ جانتے تھے کہ کب کیسے ہوگا. یہی حال مولانا ابرسری کا تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تقریر نہیں ہے، آپ نظم کے ساتھ آئیے، تزکیہ نفس کا کیجئے، اب اپنے من میں ڈوب کر کے سوچئے اور غور کیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم نے منہج بدل دیا صرف قرآن حدیث کہہ کر کے، اور سب سے زیادہ آزاد، سب سے زیادہ غلام، سب سے زیادہ پابند، سب سے زیادہ بدھا ہوا جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ جو اہل حدیث ہوتا ہے. پوری تاریخ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبد ہے، اور عبد سے زیادہ نیچے کا لفظ کوئی عربی زبان میں ہے ہی نہیں. آپ میمنی کو پڑھیے اور سورتی کو پڑھیے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی لوگ دنیا کو ادب سکھا کر کے گئے تھے، عربی زبان کے نوک پلک درست کیا تھا انہوں نے، اور یہی ہم کو بتانے کی ضرورت پڑے گی. عبد سے زیادہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو حقارت کے لیے بولا جاتا. اللہ جل شانہ نے پہلے
امام الاولین والآخرین اور امام الانبیاء، امام کائنات اور ساری مخلوقات کے جو کریم اور نچوڑ تھے انبیاء کرام، معجزات جو دیے گئے تھے سب عاجز آ گئے، ان سب کے بھی جامع کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عبدہ، آپ بندہ ہیں، فرما برداری آپ کی نشانی ہے، آپ اللہ کے سامنے پوری کائنات مل کے جتنا جھکتی ہے، اکیلے آپ اللہ کی بندگی اور جھکنے میں سب سے پیش ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے رفعنا لک ذکرک ورسولہ، تب یہ پیغام آپ کے حوالے کیا تھا کہ اس میں وہی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس پر جان کٹ جائے گی، زبان نہیں کٹ سکے گی، اس پر ہستیاں مٹ جائیں گی، لیکن اس کلمے کو پھیلائے بغیر آپ نہ اپنے جسم کا خیال ہوگا نہ اپنے جان کا خیال ہوگا۔ اور ٹھیک جب وہاں بڑے گاتے ہیں، سناتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کتنے بڑے معجزات ہیں، لیکن یہ سب مل کر کے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی ہیں سب معجزات، سارے کمالات آپ کے اندر ہیں۔ یہ تو آپ اچھی طرح معلوم ہے، لیکن یہ بھی کبھی آپ نے غور کیا کہ ان اشد الناس بلاء، سارے انبیاء پر مصیبتیں ٹوٹی تھی، ویسی مصیبت کسی قوم پر، ساری قوم پر مل کر کے نہیں ٹوٹی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے نبیوں کے مل کر کے جتنے مسائل اور مشکلات آئے، جتنی آزمائشیں آئیں، اکیلے جس طرح سے آپ سب سے افضل ہونے میں جامع کمالات تھے، اسی طریقے سے سب سے بڑی مصیبتیں جھیلنے میں بھی اس کلمے کی خاطر، اس قرآن کی خاطر، اس حدیث کی خاطر اٹھائی تھی۔ ہم سیدھے سیدھے اہل حدیث ہو گئے، اہل حدیث کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، نہ ایک آزمائش سے دو چار ہوئے، نہ اپنے من کے اس پات کو مارا، من مانی زندگی گزار کر کے ایک سیکنڈ کے لیے کوئی اہل حدیث نہیں رہ۔ رب چاہی زندگی جب تک نہیں ہوگی، من مانی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی آئے گی تو ابلیس بنا دے گا۔ ایک لمحے کے لیے ابلیس بنا تھا، من کی دنیا میں آیا تھا، من مانی دوسرے کی نہ ماننے کی، ایک لمحے کے لیے اس کے اندر یہ غرور پیدا ہوا تھا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا گیا؟ ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ایک ہی لمحے کا تو سجدہ تھا، اتنا ہی تو انکار کیا تھا۔ ہم روز پتہ نہیں کتنے انکار کرتے ہیں، کتنے تکبر دکھاتے ہیں، آخر یہ کیا چیز ہے میرے عزیزو؟ آپ خونے جگر ہیں، آپ لختے جگر ہیں، جماعت کے، ملت کے، انسانیت کے ہیں۔ میں آپ کے بھی جذبات یہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے لائیں۔ یہ دو روزہ زندگی ہے، منصب و مقام جو کچھ ہے وہ صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے میں۔ اگر آپ نے یہ کانفرنس بلائی ہے، آپ اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں، دو پیسہ اگر اللہ سے یہ تار جڑا ہوا ہے تو یقیناً آپ سب سے عظیم چیز ہیں، ورنہ اگر کوئی اور ہے اس کے مقصد پیچھے تو یقین جانیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، اللہ کی خاطر ہم کو یہ انجام دینا ہے۔ میں اپنی جماعت کے، ملت کے سب سے بڑے خطیب کی موجودگی میں آج کل بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، میں بار بار، اور ہمارے ناظرین صاحب نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اتنی مرتبہ کہ گجرات جہاں میری جان بستی ہے، جہاں میں پلٹ کر کے جاتا ہوں تو یہاں کے علم اور اہل علم، ان کے سب چرچے دیکھتا ہوں، ان کی کتابیں دیکھتا ہوں، ساری چیزیں دیکھتا ہوں، لیکن میں کیا عرض کروں کہ یہاں ایک بھی دورہ 22 سالوں میں میں کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اور جس زمانے میں ایک بھی کوئی مسلم تنظیم نہیں آئی تھی، ایک میں جو گجرات کا، احمد آباد کا جو سب سے بدترین فساد تھا، اس میں آنے سے پہلے بھی اور جان پر کھیل کر کے ایک بڑے پنڈت تھے جو اس وقت نرسمہا راؤ کے بالکل دست و بازو تھے، بلکہ کہتے تھے ملک وہی چلا رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے یہاں کے حالات کو دیکھ کر کے عین موقع سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ایک ہفتہ اور انتظار کرنا چاہیے، لیکن اس حالت میں بھی میں آیا تھا۔ کیسے کیسے پہنچا تھا انوپم مارکیٹ تک اور کس طریقے سے گئے تھے، ہم تو ان حالات میں بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کا ایک دورہ بھی آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے، کس قدر اپنی
जमात को लोग नहीं जानते, अपनी जमीयत को नहीं जानते। नाज़िम साहब को इतने अहम मजलिस में बताने की जरूरत पड़ती है। जुड़िए, मिलिए और अल्लाह के लिए इसमें हो जाइए। और डिसिप्लिन के लिए एक बात ही अर्ज करूंगा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा दुश्मन, मुसलमानों का ऐसा दुश्मन कोई जल्दी नहीं मिलेगा आपको। यमामा का बादशाह, ऐसा बादशाह, आप उसको पढ़िए जरूर। वो उस वक्त माली एतबार से, इक्तिसादी इकोनॉमिक्स के हैसियत से अमेरिका है। वो जब चाहता है किसी को गल्ला मिलता है, जब चाहता है भूखा मार देता है, जब चाहे किसी मुल्क में कहत साली करा दे, खासतौर पर मुसलमानों को सताने में। और उसका एक मिशन था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दे। और उस वाकया बहुत बड़ा है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लेकिन उसने सहाबा किराम को धोखे से कई मरतबा कत्ल किया। और शायद इसी मिशन में निकला था, वो उम्रे के मिशन में बज़ाहिर था, लेकिन निकला था। सहाबा किराम ने उसको रात के अंधेरे में मशकूक आदमी समझ करके दूर दूर सोए नहीं रहते थे। आप कहते हैं हमारी जमात इधर से खत्म हो रही है, आप कह रहे हैं हमारे मदरसे ऐसे हो रहे हैं, हमारी जमात फलां जगह नजर नहीं आ रही है। सहाबा ऐसे नहीं, बहुत सब कुछ होने के बावजूद पूरी रात जागते थे और 10-10 सैकड़ों मील वो फैल जाते थे रात में जब लोग सोते थे कि कहीं किसी तरह की कोई सरगर्मी तो नहीं है। उसी में उन्होंने सुमामा बिन अस्साल को पकड़ लिया था। लेकर के उनको पता ही नहीं कि सबसे बड़े, इस खित्ते के सबसे बड़े बादशाह को हम पकड़ करके लाए, मस्जिद में बांधा उसको, किसी को पता नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा ये तो सुमामा है, ये तो अरब का सबसे बड़ा मालदार इंसान है, सबसे बड़ा बादशाह है। और आप आए, सबसे पहले उसको मिलने के बाद सहाबा को पीछे मुड़ करके कहा, जरा डिसिप्लिन देखिए। जिसने सहाबा को कत्ल किया, जिनकी बीवियां अभी उसी मस्जिद में जो नमाज पढ़ करके अभी निकली नहीं है, वो बेवा हो चुकी हैं, बेटियां यतीम हो चुकी हैं। और सहाबा किराम तो अपने खून से ज्यादा उनको अपने भाई का खून उनको अजीज था, वो वहां मौजूद हैं। आप उन्हीं को हुक्म दे रहे हैं कि ये तुम जानते हो कौन है, इसके शान शान खाना मिलना चाहिए। क्या चीज है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा इंसान, कहा कि शान। फिर आपको सब्र नहीं हुआ, एक एक घरों में गए अपने अज़वाज मुतहरात के और कहा कि क्या है तुम्हारे पास? एक बहुत बड़ा कैदी हमारे पास आया, एक बहुत बड़ा इंसान आया है, उसके लिए क्या है, जल्दी से जमा करो। उसके शान अरबों के यहाँ खाना कहां से आया? ये खाना आप तैयार करते हैं और फिर आकर के दूसरे दिन पूछते हैं कि तुमको क्या ख्याल है? तो उसने भी देखिए, कहा कि इन तख्तुल दमिन, कहा कि बड़े बड़े खून मैंने बहाए हैं, ऐसा मुजरिम कोई नहीं मिलेगा। आप अगर मुझे कत्ल कर देते हैं, बिल्कुल हक बजानिब हैं, मैंने बड़े बड़े जराइम किए, सिर्फ आपकी गर्दन बची है जिसके लिए मैंने सब जतन ढाए हैं। और मक्का में और मदीना को, गतफान को और हवाजिन को, इन सारी कौमों को आपके ऊपर पलट कर वार करने के लिए इकट्ठा किए हैं। ये सब जराइम हमको मालूम है, आप कत्ल कर दीजिए, मुझे जर्रा बराबर इस पर किसी तरह का एतराज नहीं होगा, मैं ऐसा ही कैदी। वइन तुनिम अला शाकिरिन, बुखारी की रिवायत। कहा कि लेकिन अरब जानता है, अरब से बाहर भी दुनिया जानती है कि कोई मर्द है, कोई बादशाह है, जबान का पक्का है, तो एक बड़ा इंसान भी हूं मैं साथी में। तो अगर छोड़ देते, अगर मुझ पर इनाम करते हैं, तो मैं, ऐसा नहीं है कि फिर वही जाकर के पलट करके वही ओछी हरकतें अपने मोहसिन के साथ करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन, तीसरे दिन, हमको जो कहना यह है, उसने तीसरे दिन आपने कहा कि इसको छोड़ो। छोड़ने के बाद अशहदु अल्लाह, वहीं बकी जो कब्रिस्तान देख रहे हैं वहां से वसूल किया और आकर के अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद जानते क्या किया उसने? कहा कि मोहम्मद, आपके शहर से बदतरीन कोई शहर मेरी नजर में नहीं था, मैं इसको अपनी आंखों में कभी भर नजर करके इस शहर को नहीं देख सका, इससे बदतरीन, इससे ज्यादा करीब कोई शहर नहीं था। लेकिन आज मेरा दिल गवाही देता है कि रूए जमीन पर इससे ज्यादा महबूब कोई सरजमीन नहीं। मोहम्मद, आपके चेहरे से कोई बदतरीन चेहरा मैं कभी, और इन 3 दिनों में भी आपके चेहरे की तरफ नहीं देख रहा। कहा कि लेकिन आज आपके चेहरे से बेहतर मुझे रोज जमीन पर कोई और चेहरा नजर नहीं आता। आपका दीन, जिसको हम साबी बद्दीन और दुनिया के बदतरीन दीन कहते थे, आज इस दीन से ज्यादा महबूब मुझे कोई और दीन नजर नहीं आता। ये कहा, लेकिन मुझे जो कहना है वो ये है कि इन 3 दिनों में किसी ने मुंह पर थूका इतने बड़े मुजरिम के?
کسی کا غصے میں ہاتھ بڑھا کہ گردن دبوچو، کسی کی طرف سے یہ اوف بھی نکلا کہ میرے باپ کا قاتل ہے، یہ ڈسپلن ہے اہل حدیث. یہ اہل حدیث قرآن اور حدیث کہنے سے نہیں ہے، یہ بلکہ قرآن اور حدیث اور سلف، جو سلفی تھے، سلف تھے ہمارے صحابہ. دیکھیے کیسے ان کی تلواریں جو ہر وقت پورے طور پر سوتی ہوئی رہتی تھی، آج کیسے نیام میں. ایک زبان بھی کسی سے کوئی مورخ ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک زبان بھی کھولی ہو. یہ ڈسپلن ہے. ایسی جماعتیں چلتی ہیں اور صحابہ کرام کی ہی جماعت تھی. اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی، سب سے جو اہم چیز ہے، تمام مورخین جو جانتے ہیں تحریک شہیدین کو، اور میں گجرات سے شروع کروں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن جو تحریک صحابہ کرام کے بعد اجتماعی طور پر قرآن و حدیث کو تھام کر کے اور صحابہ کرام کی ڈسپلن کے ساتھ کوئی تحریک اور تنظیم قائم ہوئی تھی تو اہل حدیث کی تحریک شہیدین تھی. کہتے ہیں کہ اس پیمانے پر اس سے اچھی اور صحابہ کرام کی سنتوں کے ساتھ، اس ڈسپلن کے ساتھ کہ سب سے بڑا پٹنہ کا مالدار انسان، ساہوکار انسان، آج وہ گارے ڈھوتے ہوئے اس کا خادم اور غلام جو پیسے لے کر کے وہ بھی نہیں پہچانتا. ایسے اور علم اس کا ایسا تھا کہ اب اس وقت دنیا لکھ رہی ہے اور تاریخ اہل حدیث میں اس کے مجموعات کو میں جمع کروا رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے 9 جلدیں ادھر پہنچی ہیں اور 25 جلد 75 پہنچی ہیں. لیکن جماعت کا حال جو ہے اللہ ہی بہتر جانے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی جماعت کے ہم لوگ بقایا ہیں. یہ بتائیے کہ ہم کہاں ہیں؟ ایسی منظم جماعت کا یہ حال ہو کہ اب وہ دستور بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ کون سا قرآن میں دستور لکھا تھا کہ اس مجرم کو قتل نہیں کرنا چاہیے؟ کہاں لکھا ہے قرآن؟ وہاں تو ہے کہ ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. 3 دن کے بعد پھر بھی چھوڑ بھی دے رہے ہیں آپ، فدیہ بھی نہیں لے رہے ہیں. چلے گئے ایک دن ہی، اما من بعدو و اما فدان. کم سے کم یہ کہ ذبح نہیں کر رہے ہیں تو آپ فدیہ تو لیجئے. یہ بھی کوئی ایک لفظ بھی کوئی صحابی کہنے والا تھا؟ اسی صحابہ کا ہم کیا ہیں؟ اسی سلف کا ہم سلفی کہلاتے ہیں. کہاں سلفیت ہے ہماری؟ کہاں ہم غائب ہو گئے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آئیے اور اس منہج کو، اس اصول کو، صحابہ کرام کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن میں غور کریں تو صحابہ کرام کو لے کر کے کریں. پھر اس کا برتا کیسے تھا اس کو، یہاں ہر ایک آدمی ایک نیا مسئلہ فتنہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے کہا کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے، ٹھنڈی ایسی ہے کہ گڈھا کھود کر کے اس کے اندر ہم چھپے ہوئے ہیں. اور آپ بار بار من للقوم، خندق کھود تو دیا تم نے، پتھریلی زمین کو اتنے، اور 1 مہینے سے بھوکے رہ کے مقابلہ کر رہے ہو، اب تم سے اٹھا نہیں جاتا، ٹھنڈی ایسی کہ تھرتھراہٹ ہے. من للقوم. لیکن آج کی رات میں چاہتا ہوں کوئی اٹھے اور جائے ذرا ادھر سے کچھ خبر لے کر کے. کسی کی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی زمین سے اٹھ سکے مدینے میں. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو گئے، اور جیسے انہوں نے چھلانگ، جیسے ہی خندق میں گھسے اور اوپر چڑھنے کو تھے، آپ نے دھیرے سے کہا لا تحدث امرا، بڑے مشن پر نکل رہے ہو، تم کو ناظم بنا رہا ہوں، تم کو مبلغ بنا رہا ہوں، تم کو محدث کی کرسی پر بیٹھا رہا ہوں، تم کو جمعیت اور جماعت کا نظم سونپ رہا ہوں. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. تم جا رہے ہو، جس کام کے لیے جا رہے ہو اتنا ہی کر کے آنا. لا تحدث امرن، کوئی نیا معاملہ کر کے مت. گئے اور جب گھوم رہے تھے اور سب چیزیں چھوڑ کے، صرف اتنا کہہ دوں کہ انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ ابو سفیان لیڈر اگر مر جائے تو 1,00,000 فوج بھی تتر بتر ہو جاتی ہے. اسی لیے نظم جماعت کے ساتھ رہی، اپنے گھر میں بھی کسی کو مالک بنا کے رکھیے. محلے میں جو مکھیا ہیں آپ غنیمت سمجھیے، یہ داروغہ نہیں رہے گا. آپ بڑی داڑھی والے داروغہ کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے، محلہ لٹ جائے گا، چوروں کا اڈا ہو جائے گا. آپ کو ڈسپلن کے ساتھ ایک چھوٹے سے چھوٹے انسان کے ساتھ بھی بچ کر رہنا پڑے گا. یہ اسلام نے یہ نظم سکھایا ہے. اس وقت وہ گئے، ابو سفیان بالکل نشانے پر تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ شکار لا دیا ہے، اس کو ابھی میں اڑا دیتا ہوں، چاہے میں چلا جاؤں یا بچ کر کے اس اندھیرے میں نکل جاؤں، لیکن آج ہی مسلمانوں پر جو مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے آج ختم ہو جائے گی، آج فتح ہو جائے گی، بھگدڑ مچ جائے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی. بھوکوں مر رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن پیارے رسول کی ایک لفظ ڈسپلن، نظم جماعت. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحدث، کوئی جاسوسی کر کے آنے کے علاوہ کوئی چھوٹا سا بھی حرکت نہیں کرنی ہے. اور میں اتنا بڑا کانڈ کرنے جا رہا ہوں،
نفس یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے ایسا چانس تم نے چھوڑ دیا. یہ سب چیز ہے، لیکن ڈسپلن دیکھیے کہ فوراً اندر کر لیا اور آئے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہی دی. ڈسپلن سیکھیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں. نفس کا تزکیہ کریں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر خطبے میں نے بھی پڑھا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. سارے دشمنوں کا مقابلہ ہو جائے گا، سارے دشمنوں سے ٹکر لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ایک دشمن ایسا ہے کہ جب تک تو قلعہ بنا کر کے ہم کو دے کے خصوصی اپنے انعام سے نہیں بچائے گا تو ہم نہیں بچ سکیں گے. وہ کون سا دشمن ہے؟ من شرور انفسنا. اپنا من اپنا پاپی ہے تو پھر دنیا کوئی اصلاح نہیں کر سکتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور والسلام علیکم سے پہلے ہم عابد صاحب کا جو کنوینر ہیں صوبے کے، اور ان کے تمام ساتھیوں کا، اور آپ تمام لوگوں کا جو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہیں، پورے گجرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر علماء کرام کا اور جماعت اور ملت کے عظیم خطیب جن کی قربانیوں کو ہم نے سعودی عرب کے وزیر سے بھی کہا تھا اس وقت کے، اور بڑے درد مندی سے زیادہ جوش سے کہا تھا کہ اگر شکریہ ادا کریں آپ تو آپ شکریہ نہیں ادا کر سکیں گے. میں نے کچھ قصے کہانیاں سنا کر کے ان کو بتائی تھی تو وہ مسکرایا اور کہا کہ جاؤ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو اپنے فیصلے کو واپس کیا تھا. ایسے خطیب کے رہتے ہوئے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے ان کے درمیان حائل ہو جاؤں، لیکن پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے آپ کا التفات دیکھا تو میں نے چند باتیں عرض کر دی. آئیے منظم ہو کر کے اللہ سے مدد طلب کر کے کچھ وظیفے، تہجد گزاری اور اللہ سے آہوزاری کر کے خوب روئیں. عصیان ماں بہت گناہ ہو چکے ہیں، عصیان ماں و رحمت پروردگار ماں آرا نہایت استنائی را نہایت. گناہوں میں ہم لت پت ہو گئے ہیں، سلفی منہج کا نام لے کر کے بھی اللہ جل شانہ دور ہو چکے ہیں، لیکن تیری عظمتیں اور رحمتیں بڑے عظیم ہیں اور اس کے ہم امیدوار ہیں. اللہ جل شانہ ہم کو توفیق ارزانی فرما دے. اللہ جل شانہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملت کی حفاظت فرما. کل بھی ہم نے جب ملک بٹ چکا تھا اس وقت بھی ہم نے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا نعرہ لگایا تھا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا. 1857 کی یاد زندہ کی تھی. آج بھی ہم اسی مشن پر ہر طریقے سے قائم و دائم ہیں. کتاب و سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اندرونی، بیرونی اور خارجی ہر طرح کے چیلنجوں کو اور ہر طرح کے مسائل کو دور کرنے کے لیے اس کتاب و سنت کی روشنی میں اسلاف کے اسوہ کے مطابق حل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.